مسیح کی نا ختم ہونے والی محبت میں آپ سب کی خدمت میں سلام۔ میرا نام پاسٹر محبوب جان ہے اور میرا دل خدا باپ، خدا بیٹا، خدا روح القدس اور اس کی گہری حضوری اور اس کی شکر گزاری سے بھرا ہے کہ خداوند نے آج پھر موقع فراہم کیا کہ ہم خدا کے کلام کو سیکھ سکیں۔ خدا کے کلام کے لیے، بائبل مقدس کے لیے، جو ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے روشنی ہے، میرا دل شکر گزاری سے بھرا ہے۔ اور عزیزوں، ہم جب بھی بائبل مقدس کو پڑھتے، سنتے اور اس پر عمل کرتے ہیں، ہم مبارک ٹھہرائے جاتے ہیں اور بائبل مقدس زندگی کے سارے معاملات کے اندر ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ اس لیے ہم دکھ میں ہوں یا سکھ میں ہوں، حالات ہماری فیور میں ہیں یا نہیں ہیں، لیکن بائبل مقدس کو جب ہم پڑھتے ہیں تو بائبل مقدس ہمیں جینے کی راہ بتاتی ہے اور ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمیں کس طریقے سے اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ آج بائبل مقدس میں سے جس ٹاپک پر ہم غور کریں گے وہ یہ ہے کہ اپنے سب کام خداوند پر چھوڑ دے۔ میرے عزیزو، روئے زمین کے اوپر بہت سے ایسے کام ہیں جو ہم نہیں کر پاتے، ہمارے بس کی بات نہیں ہوتی۔ ہم میں وہ لیاقت تو ہوتی ہے لیکن ہم اتنی سوجھ بوجھ نہیں رکھتے ہیں اور اس کام کرنے کوئی لیاقت ہمارے پاس نہیں ہوتی، لیکن خدا باپ اور وہ ہمیں باقاعدہ طور پر ہمیں سکھاتا ہے۔ جب ہم اس کے اوپر اپنے کاموں کو چھوڑ دیتے ہیں، اس پر بھروسہ کرتے ہیں، اس پر چھوڑ دیتے ہیں، تو پھر میرے عزیزو خداوند ان کاموں کو کر سکتا ہے۔ امثال کی کتاب اور اس کے 16ویں باب کی 3 آیت میں لکھا ہے، اپنے سب کام خداوند پر چھوڑ دے تو تیرے ارادے قائم رہیں گے۔ یعنی جب ہم کوئی ارادہ کرتے کسی کام کے لیے اور خدا پر بھروسہ کرتے ہیں کہ خداوند اس کام کو کرنے میں قادر ہے اور میں اس کام کو نہیں کر سکتا، بینگ ایک انسان ہوتے ہوئے، کمزور ہوتے ہوئے، لیکن خدا کر سکتا ہے کیونکہ وہ ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ تو میرے عزیزو، جب ہم بھروسہ کرتے ہیں خداوند اپنے خدا کے اوپر، تو خداوند اس کام کو کرنے میں قادر ہے۔ سلیمان امثال کی کتاب کے اندر لکھتا ہے کہ اپنے سب کام، ایک دو نہیں بلکہ سب کام جو ہم نہیں کر پاتے، جو ہمارے بس میں نہیں ہے، وہ ہماری لیاقت سے زیادہ ہیں، تو لکھا اپنے سب کام خداوند پر چھوڑ دے تو تیرے ارادے کیا ہے؟ قائم رہیں گے۔ اس لیے ضرور ہے کہ ہمیں اپنی زندگی، اپنے کاموں پر غور و خوض کرنا ہے۔ ہمیں گھبرا نہیں جانا، ہمیں رک نہیں جانا، بلکہ ہمیں خداوند پر بھروسہ کر کے آگے بڑھنا ہے تاکہ ابلیس شرمندہ ہو اور ہمارے وہ کام جو ہم نہیں کر پا رہے یا ہمارے بس میں، ہمارے اختیار میں نہیں ہے، جب ہم خداوند پر چھوڑ دیتے، خداوند پر بھروسہ کرتے ہیں، تو خداوند ان کاموں کو کرنے میں قادر ہے۔ یرمیہ کا صحیفہ اور اس کی 17ویں باب کی 5ویں آیت میں لکھا ہے، خداوند یوں فرماتا ہے کہ ملعون ہے وہ آدمی جو انسان پر توکل کرتا ہے اور بشر کو اپنا بازو جانتا ہے اور جس کا دل خداوند سے برگشتہ ہو جاتا ہے۔ یرمیہ کی کتاب کے اندر یہ بات واضح طور پر ہے کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ ملعون ہے۔ ملعون کا مطلب ہے لعنتی، یعنی لعنتی ہے وہ آدمی جو کسی انسان پر توکل کرتا اور بشر کو اپنا بازو جانتا ہے اور جس کا توکل، جس کا دل خداوند سے برگشتہ ہو جاتا ہے۔ یعنی وہ انسان جو صرف اپنے پر بھروسہ کرتا ہے یا پھر دوسرے انسان پر بھروسہ کرتا ہے، خدا پر بھروسہ نہیں کرتا، خدا پر اپنے کاموں کو نہیں چھوڑتا، خدا پر توکل نہیں کرتا، تو یرمیہ کے صحیفے کے اندر جو ہے لکھا ہے کہ وہ ملعون ہے اور
خدا پر توکل وہ نہیں کرتا، برگشتہ ہو جاتا ہے زندگی کے اندر۔ اور پھر یشوع کی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے، کیا میں نے تجھ کو حکم نہیں دیا؟ سو تو مضبوط ہو اور حوصلہ رکھ، خوف نہ کھا اور بے دل نہ ہو، کیونکہ خداوند تیرا خدا جہاں جہاں تو جائے تیرے ساتھ رہے گا۔ میرے عزیزو، خداوند نے یشوع کو، جب موسیٰ مر گیا، موسیٰ نے وفات پائی، خداوند نے یشوع کو چنا اور یشوع کو کہا کہ اب تو بنی اسرائیل کو لے کر جو ہے ملک کنعان کے اندر لے کر جائے گا اور وہاں پر ان کو آباد کرے گا۔ تو یشوع اس بات کے لیے میں محسوس کرتا ہوں کہ وہ بہت پریشان تھا، کیونکہ وہ اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا تھا اور یہ کام بہت بڑا تھا اور یہ کام اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ تو میرے عزیزو، خداوند نے اس کو کیا کہا؟ خداوند نے کہا کہ میں نے تجھ کو حکم نہیں کیا، سو تو مضبوط ہو جا، حوصلہ رکھ، خوف نہ کر، بے دل نہ ہو، کیونکہ خداوند تیرا خدا جہاں جہاں تو جائے تیرے ساتھ رہے گا۔ یعنی یشوع کو خدا پر بھروسہ کرنے کا خدا نے حکم دیا اور اس کو کہا تم مضبوط ہو، مت پریشان ہو، یہ کام بڑا ہے یا یہ کام تو نہیں کر سکتا، پر تو مجھ پر توکل کر اور مضبوط ہو جا، حوصلہ رکھ کے بے دل نہ ہو، بلکہ خداوند تیرا خدا کیا ہے؟ تیرے ساتھ، اور جہاں جہاں تو جائے وہ تیرے ساتھ رہے گا۔ میرا اور آپ کا خداوند وعدوں کا سچا خدا ہے۔ بائبل جو ہے وہ وعدوں کی سچی کتاب ہے۔ اور میرے عزیزو، یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب یشوع کو بنی اسرائیل کو لے کے جانا تھا تو خداوند نے اس کے ساتھ وعدہ کیا، تو یشوع نے توکل کیا خدا کے اوپر، اس نے بھروسہ کیا، اس نے اپنی زندگی میں جانا کہ جو کام میں نہیں کر سکتا، میرے بس میں نہیں ہے، خدا اس کو کر سکتا ہے۔ تو میرے عزیزو، خداوند کا بندہ یشوع جو ہے وہ پوری بنی اسرائیل کو لے کر ملک کنعان کے اندر گیا، اور پھر جیسا جیسا خداوند نے اس کو استعمال کیا، اس نے پوری بنی اسرائیل کو جو ہے یردن کے پار کنعان کے اس ملک کے اندر اس کو کیا کیا؟ ان کو آباد کر دیا۔ اس لیے میرے عزیزو، سلیمان کہتا ہے کہ اپنے سب کام، یشوع نے خداوند پر بھروسہ کیا، اسی طرح سلیمان کہتا اپنے سب کام خداوند پر چھوڑ دے تو تیرے ارادے کیا ہے؟ قائم رہیں گے۔ استثنا کی کتاب میں، استثنا میں ہم پڑھتے ہیں 28ویں باب کی 11ویں 12ویں اور 13ویں آیت میں، اور جس ملک کو تجھ کو دینے کی قسم خداوند نے تیرے باپ دادا سے کھائی تھی، اس میں خداوند تیری اولاد کو اور تیرے چوپایوں کے بچوں کو اور تیری زمین کی پیداوار کو خوب بڑھا کر تجھ کو برومند کرے گا۔ خداوند آسمان کو، جو اس کا اچھا خزانہ ہے، تیرے لیے کھول دے گا، تاکہ تیرے ملک میں وقت پر میںہ برسے، اور وہ تیرے سب کاموں میں جن میں تو ہاتھ لگائے برکت دے گا، اور تو بہت سی قوموں کو قرض دے گا پر خود قرض نہیں لے گا، اور خداوند تجھ کو دم نہیں بلکہ سر ٹھہرائے گا، اور تو پست نہیں بلکہ سرفراز ہی رہے گا، بشرط یہ کہ تو خداوند اپنے خدا کے حکموں کو جو میں تجھ کو آج کے دن دیتا ہوں سنے، اور احتیاط سے ان پر کیا کرے؟ عمل کرے۔ میرے عزیزو، یہاں پر ہم استثنا کی کتاب میں دیکھتے ہیں کہ خداوند بنی اسرائیل کو موسیٰ کے ذریعے کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ کہ خداوند نے تیرے باپ دادا سے کیا ہے؟ قسم کھائی تھی،
اس میں خداوند تیری اولاد کو، تیرے چوپایوں کے بچوں کو، تیری زمین کی، دیکھیں سارے کاموں کی بات ہے، زمین کی پیداوار کو خوب بڑھا کر تجھ کو بھرو مند کرے گا، اور خداوند آسمان کو، جو اس کا یعنی خدا باپ کا، آسمانی باپ کا جو اچھا خزانہ ہے، تیرے لیے کیا کرے گا؟ کھول دے گا، اور تیرے ملک میں وقت پر میਂہ برسائے گا، اور تیرے سب کاموں میں، ایک کام میں نہیں، سب کاموں میں جن میں تو ہاتھ لگائے گا، ہمارے ہاتھ کے کام جن کو تو ہاتھ لگائے گا، خداوند اس میں کیا کرے گا؟ برکت بخشے گا، اور پھر بہت سی قوموں کو تو قرض دے گا، اور خود قرض نہیں لے گا، اور خداوند تجھ کو دم نہیں بلکہ کیا ہے؟ سر ٹھہرائے گا، اور تو پست نہیں بلکہ سرفراز ہی کیا ہے؟ رہے گا، بشرطے تو خداوند اپنے خدا کے حکموں کو کیا کرے؟ جو تجھ کو آج کے دن دیتا ہوں سنے، اور احتیاط سے ان پر عمل کرے۔ آج میرے سیسو ضرور ہے، ہمیں اپنی زندگی پر غور کرنا ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے سارے کام جن کو ہم ہاتھ لگاتے ہیں، جو ہمارے ہاتھ کے کام ہیں، ان میں خدا برکت دے، ہمارے سارے کام جو ہم زندگی میں کرتے ہیں، روحانی طور پر، اسپرچولی طور پر، اور زمینی جسمانی طور پر، ان میں برکت آئے، وہ سارے کام ہوں، تو ضرورت ہے کہ ہم اس کے حکموں پر عمل کریں اور اس پر توکل کریں، اور جب ہم ارادہ کرتے ہیں تو پھر وہ ارادے کیا ہے؟ قائم رہتے ہیں۔ آج میرے عزیزو فقدان ہے، کمی ہے، جو ہے لوگ جو ہے خدا پر بھروسہ نہیں کرتے، بلکہ وہ چاہتے کہ ان کے کام بھی ہوں، لیکن کام اس وقت تک نہیں ہو سکتے، ہاتھوں کے کاموں میں اس وقت تک برکت نہیں آ سکتی ہے جب تک ہم خدا کے حکموں پر عمل نہ کریں اور اس پر توکل کرنے والے نہ بنیں۔ اس لیے ضرور ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے ہاتھوں کے کاموں پر برکت آئے، اور ہم اپنے سارے کام خدا پر چھوڑ دینے والے ہوں، اور پھر وہ ہمارے کاموں کو باقاعدہ طور پر کرے، ہماری مشکلات دور ہوں، آسانیاں پیدا ہوں، ہمارے ہاتھوں کے کاموں پر برکت آئے، تو پھر ضرور ہے کہ ہم اس پر توکل کرنے والے اور اس کے حکموں پر عمل کرنے والے ہوں۔ یہاں پر ہم نے واضح طور پر پڑھا ہے، کہتے کہ تیرے سب کاموں میں جن میں تو ہاتھ لگائے وہ برکت دے گا۔ یعنی جب خداوند برکت دے دیتا ہے تو پھر سارے کام کیا ہے؟ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے آئیں ہم اپنے کاموں کو جو رکے ہوئے ہیں اور ہم کرنا چاہ رہے تھے نہیں ہوئے، آج ہم غور و خوض کریں کہ کیا ہم نے اپنے کاموں میں خداوند کو باقاعدہ طور پر انوالو کیا ہے، ہم نے خداوند کو موقع دیا ہے، ہم نے خداوند پر توکل کیا ہے، ہم نے اپنے کاموں کو خدا کے سپرد کیا ہے، اور پھر ہم نے اس کے حکموں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آج سے ہمیں اپنے کاموں کو خداوند پر چھوڑنا ہے، اس پر توکل کرنا ہے، اور یقین کرنا ہے کہ خداوند جو ہے وہ سب کچھ کرنے میں قادر ہے۔ یہ جو آسمان ہمارے اوپر ہے، یہ آسمان اچھا خزانہ، یہ ہمارے لیے ان نعمتوں، برکتوں، بخششوں سے بھرا ہوا ہے، لیکن شرط یہ کہ ہم اس کے حکموں کو مانیں، اس کے کلام پر عمل کریں، تب جا کر یہ آسمان جو ہے میرے اور آپ کے لیے کھل سکتا ہے، اور ہماری وہ ساری ضرورتیں، ہمارے وہ سارے کام جو ہم نہیں کر سکتے وہ ہو سکتے ہیں خداوند کے اندر۔ اس لیے آئیں اپنی زندگی پر، اپنی اسپرچولی لائف پر، اپنی روحانی زندگی پر سوچیں کہ ہم کس قدر خدا کے ساتھ وفادار ہیں، اور پھر خداوند کے ساتھ وفادار ہو کر اس میں بڑھتے اور ترقی کرتے چلے جائیں، اور اپنے کاموں کو ہم خداوند پر چھوڑنے والے ہوں۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو بہت
बरकत बख्शे। आए अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं, हम दुआ मांगें। आसमानी बाप, यसु मसीह के पुरफजल नाम में तेरी पाक हज़ूरी में आता हूँ, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि तू बोलने वाला खुदा है, तू कलाम करने वाला खुदा है। और खुदावन तेरा कलाम जो वादों का प्यारे खुदा खजाना है, जो वादों की सच्ची किताब है, और तेरे कलाम के लिए प्यारे खुदा हमारा दिल शुक्र गुजारी से भरा है। हमें ये फजल दे कि हम अपनी जिंदगी में तुझे अवलियत दें, तुझसे प्यार करें, तुझ पर भरोसा रखें और अपने सारे कामों को तुझ पर छोड़ देने वाले हों, ताकि ना सिर्फ हमारे काम कंप्लीट हों बल्कि हम जो इरादा करते हैं वो इरादे भी तुझ में कायम रहें। खुदावंद हमें फजल दे जिस तरह यीशुआ ने प्यारे खुदावंद बनी इसराइल को मुल्क नान में मूसा के मर जाने के बाद खुदावंद इस काम को किया। खुदावंद इसी तरह हमारे हाथों के कामों को प्यारे खुदा जो हम रोए ज़मीन के ऊपर रहकर करते हैं उनमें तेरी बरकत आए, ताकि खुदावंद हमारा ईमान भरोसा तवक्कल तुझ पर बढ़े और हमारे रुके हुए काम मुश्किलात से जो मुश्किल है खुदावंद वो आसानियाँ पैदा हो जाएं और हमारे सारे काम तेरी हज़ूरी में तेरे जलाल के लिए होते चले जाएं और खुदावंद हम सब तेरे जलाल का सबब बने। हाज़िर जमात को सुनने वालों को बड़ी बरकत दे और इस कलाम पर अमल करने का फजल दे, ताकि हमेशा तेरे लोग का ईमान भरोसा तुझ पर बढ़े और तेरे लोग तुझ में सरगर्म रहकर तेरे जलाल को अपनी ज़िंदगी से ज़ाहिर करें। सुनने वालों में जितने लोग बीमार हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, मुसीबत ज़दा हैं, किसी भी प्रॉब्लम के अंदर हैं, खुदा के बेटे यीशु के नाम से उनकी प्रॉब्लम्स जाती रहें, बीमारियों से वो शिफा पाएं, सेहत पाएं और खुदावंद तेरे नाम को जलाल दें। अबलीस इनकी ज़िंदगी से शर्मिंदा हो और तेरे यीशु नाम को जलाल मिले। अपने कलाम की हिफाजत कर और हम सब को इस पर अमल करने का बारी फजल दे। यीशु मसीह के जलाली नाम से दुआ मांगते सौंपा लेते हैं, आमीन। बहुत शुक्रिया। खुदावंद आप सबको बरकत दे और आज इस कलाम पर अमल करने का और उसमें कायम रहने का हमें बारी फजल दे। बहुत शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू।